قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النساء اس کی آیت نمبر 59 ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے شروع میں کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یعنی اس مقام پہ اللہ نے 3 اطاعتوں کا ذکر کیا، پہلے نمبر پہ اللہ کی، دوسرے نمبر پہ رسول کی اور تیسرے نمبر پہ اولی الامر کی، 3 کا ذکر کیا۔ 100 کے قریب یعنی راؤنڈ اباؤٹ کم و بیش قرآن مجید میں وہ آیات ہیں جس میں اللہ اپنی بات شروع کرتا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، پھر آگے اپنا حکم، اپنا امر، اپنی وحی پہنچاتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے نا اے ایمان والو، تو اس وقت بالخصوص جو اللہ کے مخاطب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حضور کے صحابہ۔ یارو جب قرآن نازل ہو رہا تھا ایمان والے کون تھے؟ میں اور آپ؟ وہی تھے نا جنہوں نے صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ حضور کا کلمہ پڑھا، وہی تھے نا ایمان والے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ بات مان رہی ہے کہ وہ بالخصوص تھے، ہم بالعموم ہیں۔ اے نبی کے صحابیوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت ہوتی ہی اس کی ہے، بچوں سے میں خطاب کرنے نہیں آیا، اطاعت ہوتی ہی اس کی ہے جو بے عیب ہو، جو بے ویل ہو، جو ہر قسم کی کمی کجی نقص سے پاک ہو۔ تو آپ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے یار، ہر قسم کے نقائص سے اللہ پاک ہے، اس لیے لائق اطاعت ہے۔ اب اللہ کے بعد نمبر آ گیا رسول کا، اللہ کے بعد نمبر آ گیا تو رسول بھی اس لیے لائق اطاعت ہے کہ رسول بھی اللہ کی طرح بے عیب ہے۔ یارو اگر تو کسی میں کوئی عیب ہو، توجہ ذرا میری طرف رکھے، عیب ہو، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی ویل ہو، ایسا بندہ کسی کو کوئی حکم دے، آرڈر دے تو اس کا حکم اور آرڈر ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ مثلا آپ کو نہیں کہہ رہا میرے سر کا تاج ہے، فرض کریں کوئی بندہ شراب پیتا ہو، خود شراب پیتا ہو تو بیٹے کو کہے بیٹا شراب نہ پیا کر، تو ایک روز بیٹا کہے گا ابا جی اے پہلے آپ تے چھڑو۔ یعنی یار میری بات سمجھیں، حکم دینے والے کی ذات میں نقص آیا نا، عیب آیا نا، وہ ویل آیا نا، تو اطاعت ہوا میں اڑ گئی، اڑی کہ نہیں؟ ہوا میں اڑ گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا ہماری اہل سنت کی چوٹی کی کتاب ہے الاستیاب، پڑھ کے دیکھ لیں، فی معرفت الصحاب، اس کے علاوہ اسد الغابہ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے علاوہ طبقات ابن سعد پڑھ کے دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ پڑھ کے دیکھ لیں، یا تاریخ تبری پڑھ لیں، ابن خلدون کو پڑھ لیں، ابن حشام کو، یا اماد الدین ابن کثیر کی البدایہ و نہایہ پڑھ لیں۔ ایک بہت بڑا بندہ تھا، بہت بڑے بندے کا بیٹا، اس نے شراب پی لی۔ اچھا اس نے شراب پی لی، جب شراب پی لی اس پہ حد جاری ہو گئی کہ کوڑے لگے، قربان جاؤں اس بیٹے پہ بھی۔ وہ کہتا ہے بھائی پہلا کوڑا وہ مارے، ہوئے 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 ہوئے، جس نے خود کبھی ساری زندگی شراب چکھی نہ ہو۔ لو جی بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے منصب والے، بڑے بڑے نام والے سر جھکا گئے، تو کون آیا تھا پھر؟ پاک صاف طاہر مطہر منزہ مصفہ مجلہ علی ابن ابی طالب۔ اس کا مطلب ہے اللہ اور رسول کے بعد اولی الامر وہی ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرح پاک ہو، جو بے عیب ہو، بے ویل ہو، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی دشمن بھی تلاش نہ کر سکے۔ حضرت صاحب کہتے نہیں جی ہر وقت کا بادشاہ اولی الامر ہے، اس طرح تو پھر یزید بھی بن گیا،
اولی الامر یزید بھی بن گیا یار، اگر بادشاہ ہی اولی الامر ہے یزید بھی بن گیا، یزید دے ابا جان بھی بن گئے، پوری بنو امیہ کی کمپنی وہ تو ساری بن گئی۔ پتہ چلا اب قرآن سے پوچھتے ہیں نا، مصطفیٰ کے فرمان سے پوچھتے ہیں۔ اسی آیت کے ذیل میں ایک حدیث دیتا ہوں جس کو امام ابو القاسم حسقانی شواہد التنزیل میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 286 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، میری طرف آؤ سنیت بتا رہا ہوں۔ اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور علیہ السلام جلوہ فروز ہے، خطبہ دے رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، حضور علیہ السلام سے ایک سوال کیا، سوال کا جواب جانتے تھے لیکن جو سامنے مجمع تھا نا ان کو حضور کی زبان سے، اللہ والی زبان سے سنانا چاہتے تھے، ہم تک پہنچانا چاہتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، رسول کی اطاعت کرو، یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، من اولی الامر، یہ اولی الامر کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا جو بادشاہ ہوگا اولی الامر ہوگا، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت اول منہم الذی قال فی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ میرے آقا نے فرمایا علی وہ جو اولی الامر کی ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، ایک طبقہ ہے، وہ جو نفوس قدسیہ ہے، ان میں پہلا اولی الامر علی تو ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، پہلا تو ہے، پہلا تو ہے۔ اب ایک بات بڑی خاص دیتا ہوں میں، اللہ کے بعد رسول کا نمبر ہے۔ قرآن مجید 80 سے زائد ایسی آیات ہیں جس میں اللہ نے پہلی اپنی صفات بیان کی، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے کم نہیں۔ پہلے اللہ نے اپنی صفات بیان کی، کیا کہ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں قوی ہوں، میں عزیز ہوں، میں حکیم ہوں، یعنی 80 سے زائد اپنی اللہ نے پہلے صفات بیان کی، پھر وہ 80 کی 80 نبی کی طرح منسوب کر دی۔ اور بات تو اگلی سننے والی ہے، نبی نے وہ 80 کی 80 علی کی طرح منسوب کر دی۔ وہ میں آگے چل کے تھوڑا سا آگے چل کے وہ ایک جھلک دکھاؤں گا آپ کو، تو پتہ چلا کہ رسول کے بعد وہی اولی الامر ہو سکتا ہے جو رسول جیسا ہو۔ پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک صرف نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے سر سے پاؤں تک جو پورے کا پورا محمد جیسا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اوئے حدیث پڑھوں بخاری سے، حدیث پڑھوں بخاری سے، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ گل ہی مک گئی۔ میرے آقا نے فرمایا علی اس بات پہ خوش ہو جا، تیری اور میری منزلت، مقام، رتبہ، درجہ، سکیل وہی ہے جو دو نبیوں کے درمیان تھا۔ علی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد تو نبی نہیں ہو سکتا لیکن ہے تو نبی جیسا۔ علی نبی نہیں مگر نبی سے جدا بھی نہیں۔ لو جی میری بات توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، میں نے ایک جملہ کہا، علی نبی سے جدا نہیں۔ کوئی مائی کا لال قبروں سے اپنے بڑے بھی کھینچ لائے، یہ میں سینہ چوڑا کر کے پرماننٹ چیلنج کر رہا ہوں، کوئی نبی اور علی میں فرق تو ثابت کر کے دکھا۔ امام احمد بن حنبل، اب امام احمد بن حنبل کی
میں نے اہمیت نہیں بتانی، آپ کو بتا چکا ہوں. امام محمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 1130 1130 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. سنو حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی من نور واحد وفی روایت کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم. میرے آقا نے فرمایا میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے، آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کی روح نہیں بنی تھی، آدم کی باڈی نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا، دوسرا نبی اور علی کا ایک نور تھا. دو نور تھے، بولو یار، دو نور تھے، دو ایک نور یار. کسی کی آپ بھی تسلی نہ ہوئی ہو، کسی کی آپ بھی تسلی نہ ہوئی. علامہ علوسی ہماری اہل سنت کے سرکتاج، ان کی تفسیر روح المعانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 186 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد. میرے آقا فرمایا میں اور میرا بھائی علی ایک نور سے تخلیق ہوئے. دو نور سے یار، ایک یعنی نور میں کوئی مائک اللہ نبی اور علی کو دو تو کر کے دکھائے. نور میں نبی اور علی ایک، اور بات تخلیق کی فرما رہے ہیں حضور، پیدا نہیں ہوئے، تخلیق ہوئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی. میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، علی محمد کا خون ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اللحمی. لوگوں سنو، علی محمد کا گوشت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی. لوگوں سنو، علی محمد کی روح ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی. لوگوں سنو، علی محمد کی جان ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ. وفي رواية يوم سلمى هذا علي لحمه لحمي ودمه دمي هذا مفرج الكروب عني هذا الله وسيفه ولعنة الله على أعدائه. میرے آقا نے فرمایا لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میں اور علی شجرہ بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، خاندان بھی ہے، گھرانہ بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، قریش، باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، گوشت بھی ہے، خون بھی ہے، روح بھی ہے، جان بھی ہے، نور بھی ہے. مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، مٹ جائے گا، تجھے نبی اور علی میں فرق نظر نہیں آئے گا. پتہ چلا پتہ چلا اولی الامر وہی ہوں گے جو رسول سے ہوں. جو رسول، تو یہ رسول سے کون ہے؟ یہ رسول سے کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیو انت منی وانا منک. مخاطب کا سیگا. میرے آقا فرمایا علی تو مجھ سے، میں تجھ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا من علی. علی محمد سے، محمد علی سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین منی وانا منہما. حسن اور حسین مجھ سے، میں حسن اور حسین سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بدا تو منی. فاطمہ محمد کا ٹکڑا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. حضرت جی اے محمد کے بعد یہ تیرا اس لیے اولی الامر ہے، یہ تیرا محمد سے ہے، محمد تیرا سے ہے. اوئے ہوئے ہوئے. اچھا اگلی بات سن لو. میں ایک اپنے دعوے میں دلیل دیتا ہوں. علامہ صاحب کی موجودگی میں قدم چوم کے میں نے ایک جملہ کہا ہے اولی الامر وہ ہوتا ہے جو نبی سے ہو. اے کوڑا دے میدان، ایسی روایت سنانے لگا ہوں نا گرم موسم میں بھی آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. میں دعویٰ کرتا ہوں سینہ ٹھر جائے گا آپ کا.
اور روایت حوالہ پہلے سن لو، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں 7-8 مرتبہ لے کے آئے، 1170 76 78 79۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے دلائل النبوت میں لیا، السنن میں لیا، امام ابن ابی عاصم نے اپنی سنہ میں اس کو لیا۔ اہل سنت کی 70 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ روایت سنیے گا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کسی کو مسئلہ ہو نا، یہ میرے موبائل میں پڑی ہیں حدیثیں، میں نے دکھا دینا، میں منانے تھوڑی آیا ہوں یار۔ ہر نبی کہتا ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچانا ہے، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا نہیں۔ میں بھی منانے نہیں آیا، پہنچانے آیا ہوں۔ جب سورہ توبہ کی پہلی 40 آیات نازل ہوئی، اب توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے آپ نے، 40 آیات نازل ہوئی مشرکین کے رد میں۔ آپ کو پتہ نا جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو جو صلح کی شرائط تھی وہ مشرکین نے توڑ دی تھی، اس کے رد میں اللہ نے 40 آیات نازل کی۔ بلکہ شروع یہاں سے ہو رہی ہے، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ جو 40 آیات تھی نا، جبریل امین لے کے آگے، یا رسول اللہ، اللہ کا آرڈر لے کے آیا ہوں، اللہ کا امر لے کے آیا ہوں۔ یہ 40 آیات، حج کا سیزن ہے، حج کا موسم ہے، آپ عرفات کے میدان میں جا کے نا یہ 40 آیات پڑھ کے اللہ کا امر سنا دیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی طبیعت تھی ناساز، سادہ کرتا ہوں، حضور علیہ السلام بیمار تھے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا، اور وہ 40 آیات حضرت ابو بکر صدیق کو دی۔ ابو بکر میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو ایسا کہا کہ یہ تو پڑھ، بن جا میرا نائب، تو جا کے اللہ کا امر حج کے میدان میں نا تو جا کے پڑھ کے سنا دے۔ ذرا جاگو یار، توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے نا، کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے۔ مروڑ کا میرے پاس علاج نہیں، مروڑ کا علاج ہی نہیں میرے پاس یار۔ اچھا، ادھر حضرت ابو بکر صدیق نے وہ آیات پکڑی، نکلے، ادھر سے حضرت ابو بکر نکلے، ادھر اللہ کے آرڈر سے جبریل نکلا۔ یارو، وہ جبریل امین کی رفتار حضرت ابو بکر سے تو زیادہ ہی تیز ہوگی نا، وہ جلدی پہنچ گئے حضور کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ، اللہ کا امر لے کے آیا ہوں، اللہ کا آرڈر لے کے آیا ہوں۔ کیا آرڈر ہے؟ اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ حبیب، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ ہی جائیں، ہم تو وہ ہیں، ہم تو رات کو زیادہ دیر آپ کو کھڑا بھی نہیں ہونے دیتے، ہوئے ہوئے کہیں قدم متورم نہ ہو جائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہی جائیں، آپ نہ جائیں، لیکن بات ہے اللہ کے امر کی، بات ہے اللہ کی کمانڈمنٹ کی، بات ہے اللہ کی آرڈر کی۔ آپ نہیں نہ جا سکتے، آپ نہیں نہ جا سکتے تو نہ جائیں، لیکن ہر ایرا غیرہ نہیں جائے گا۔ آپ کے بعد وہی جائے گا جو محمد سے ہو، محمد جس سے ہو۔ یارو بات تو سنو یار، حدیث پوری نہیں ہوئی، پوری تو سن لو یار، کی ہو گیا؟ حضور علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو بلایا، لا یذهب بها الا رجل منی وانا منہ۔ حضرت علی علیہ السلام کو بلایا، علی جلدی کر۔ حضور جانتے تھے جلدی علی کر سکتا ہے، علی جلدی کر، کہیں اللہ کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے حکم کی حکم عدولی نہ ہو جائے، علی جلدی کر۔ حضرت ابو بکر کو بھیجا ہے، اس سے وہ سورہ واپس لے، خود جا کے اللہ کے فرمان کے مطابق خود اللہ کا امر پڑھ کے سنا۔ توجہ میرے طرف رکھیے گا۔ مولا علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام نے جب آرڈر ملا نا، آرڈر چلو ٹھیک ہو گیا، آرڈر ملا، آرڈر ملا، ایک قدم بھی آگے حضرت ابو بکر نے نہیں اٹھایا تھا، علی علیہ السلام پہنچ گئے، علی علیہ السلام پہنچ گئے، ان سے وہ سورہ لی اور جا کے عرفات کے میدان میں اللہ کا امر پڑھ کے سنایا۔ لو جی،
حدیث ہو گئی مکمل، اور جو سادات بیٹھے ہوئے نا ادھر، ان کے قدم چوم کے ایک جملہ میں نے کہنا ہے، میرا حق بنتا ہے، حق بنتا ہے میرا. جو اللہ، توجہ، جو اللہ نبی کے بعد، جو اللہ نبی کے بعد کسی اور کو اپنا امر پڑھنے نہ دے. اوئے ہوئے ہوئے، لو جی پھر کہتا ہوں، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی اور کو اپنا امر پڑھنے نہیں دیتا. اوہ شرم کر، حیا کر، جا چلو پر پانی میں ڈوب مر. جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی زید بکر کو اپنا امر پڑھنے نہیں دیتا، تو وہی اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اولی الامر کیسے بننے دے گا؟ اولی الامر وہی ہوں گے جو محمد سے ہوں، جو محمد سے ہوں. اگلی بات سنیں، ہماری اہل سنت کی بہت بڑی شخصیت ہے. ہماری اہل سنت کی بہت بڑی شخصیت ہے. امام حاکم، ان کی کتاب ہے المستدرک، اس میں وہ حدیث لے کے آئے، جلد نمبر 3، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 4617. ابھی کھولے یار، 4617، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے، سارے صحابہ ایسے مسجد نبوی کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر سے لے کے بلال تک سارے بیٹھے تھے. منبر کے اوپر حضور جلوہ فروز ہوئے، مولا علی کو بلایا، تال یا علی. علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ منبر کے اوپر کھڑا کیا. یہ شرف صرف مولا علی اور ان کی اولاد کا ہی ہے. کبھی مسجد نبوی کے منبر پہ حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے، کہیں غدیر کے منبر پہ حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے، کہیں صحن کعبہ میں پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر علی نظر آتے، کہیں حالت سجدہ میں دوش مصطفیٰ پہ حسنین کریمین نظر آتے. وہ ہے کسی کی اوقات کہ نبی کی طرف پشت بھی کر دے؟ ہن میں نہیں سمجھ آئی. اور جن پہ نبی سوار ہو وہ اور ہے، اور جو نبی پہ سوار ہو وہ اور ہے. بڑی خاص بات ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں سارا مجمع تھا، حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کے، قبلہ آپ کو تو سبق ہی سنانا ہے، ایک خطبہ دیا حضور علیہ السلام نے جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے یار. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ. میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، جس نے میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری معصیت اور نافرمانی کی اس نے اللہ کی. لو جی مولوی صاحب آپ کو سناتے ہیں یہ ادھوری بات، میں سنانے لگا ہوں پوری بات. آقا علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی. وہ گالی مک گئی یار. ترتیب چیک کرے آج، وہ ترتیب چیک کرے آج. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے علی کی اطاعت کی، علی کا حکم مانا، علی کا امر مانا، علی کا آرڈر مانا، اس نے محمد کی اطاعت کی. جس نے علی کی نافرمانی کی، علی کی معصیت کی، اس نے محمد کی. اور جس نے محمد کی اس نے اللہ کی. جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. بولو یار ترتیب کیا ہے کہ نبی نے بات ہی ختم کر دی. بلکہ جو آگے 4570 نمبر حدیث ہے نا قبلہ، جو مستدرک الحاکم میں موجود ہے، اس میں حضور علیہ السلام فرماتے انی تارک فیکم امرین.
میں تم میں دو امرین دو حکم چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و اطراعتی اہل بیتی اور ساتھ لوگوں کو مغالطہ نہ لگ جائے کون سی اہل بیت. ساتھ ہی فرمایا جڑی ہوئی بات جڑی فرمایا من کنت مولا حفاظ علی المولا. ہوئے 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 پتہ چلا ایک بات کلیئر ہو گئی کہ ترتیب یہ بنی. جملہ دینے لگا ہوں اس کے اوپر بھی قبلہ مجھے یاد نہیں تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں, وہ کتابیں لے کے آتا, بڑی مسٹیک ہو گئی. ایک نئی کتاب آ گئی ہے اللہ نبی تے علی. میں نے 100 کے قریب قرآن سے آیات جمع کی ہیں جس میں اللہ نے ترتیب یہ رکھی ہے اللہ نبی تے علی. اولی الامر کی بات کی, اللہ کی ترتیب دیکھو اللہ نبی تے علی. اطاعت کی بات کی اللہ نبی تے علی. بیعت کی بات کی اللہ نبی تے علی. ولایت کی بات کی اللہ نبی تے علی. مومن کی بات کی اللہ نبی تے علی. رضا کی بات کی اللہ نبی تے علی. انعام کی بات کی اللہ نبی تے علی. نعمت کی بات کی اللہ نبی تے علی. مدد کی بات کی اللہ نبی تے علی. عزت کی بات کی اللہ نبی تے علی. پکار کی بات کی اللہ نبی تے علی. برات کی بات کی اللہ نبی تے علی. اذان کی بات کی اللہ نبی تے علی. دعوت کی بات کی اللہ نبی تے علی. اقرار کی بات کی اللہ نبی تے علی. انکار کی بات کی اللہ نبی تے علی. مولوی جی ہم اللہ کی قرآنی ترتیب کو مانے کہ تیری میڈ ان بریلی کی چوتھی ترتیب کو مانے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. لو جی آخری کتنا ٹائم ہو گیا میرا ہو گیا میرا خیال ہو گیا بس. اللہ یہ اولی الامر اور اطاعت کے حوالے سے میں نے 14 کی برکت سے نا 14 آیتیں پڑھنی تھی. کتنی پریشان نہیں ہونا, 14 نہیں پڑھنے لگا. 1 گھنٹے 1.5 سے میرا کچھ نہیں جاؤں گا. 1 گھنٹے 1.5 میں سٹارٹ ہوتا ہوں. ایک ہی میں نے بیان کرنی ہے, ایک تا ہی کمال جے. نہ لڑائی نہ جھگڑا یار, نہ کسی مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں, نہ کسی محدث سے, نہ کسی مفسر سے, نہ کسی مجدد سے, اللہ سے پوچھ لیتے ہیں. مولا تو ہی بات حل کر دے, یہ روز روز کی جک جک ختم کر دے کہ جس کی اطاعت کرنی ہے رسول کے بعد اس میں کون سی صفات ہونی چاہیے اور کیا کیا نہیں ہونا چاہیے. پہلی آیت دینے لگا ہوں سورہ دہر, آیت کا نمبر ہے 24 24 2-4. اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں, سورہ دہر کو. آؤ ذرا اللہ سے پوچھتے ہیں. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید ولا تطیع منہم آثما او کفورا. گالی مک گئی ہے, ختم. اللہ نے کہا میرے بندو تم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی, اس کو ہادی اور مہدی نہیں ماننا, اس کو رہبر اور پیشوا نہیں بنانا, اسے امام نہیں بنانا, اس کی اطاعت نہیں کرنی. مولا کس کی؟ فرمایا جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو. ہوئے 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 ہوئے. جو گناہ کر چکا ہو اور کافر. میں نے شروع میں ایک بات نہیں کہی تھی, میں نے کہا تھا اطاعت ہوتی اس کی ہے جو بے عیب ہو. جو اس مقام پہ اللہ نے اطاعت کے لوازمات بیان کیے, شرائط بیان کی. ہر ایرا گہرا نتھو خیرا لائق اطاعت نہیں. اللہ نے کہا اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی. مولا کس کی؟ فرمایا جس نے کبھی گناہ کیا یا کفر میں زندگی گزاری. یا وہ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں. علامہ صاحب تشریف فرمائے, یہ اللہ نے شرطیں بیان کی 2 اس آیت میں کہ اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی جس نے گناہ کیا یا کفر میں زندگی گزاری. یار یہی اللہ کہہ رہے نا, گل مک گئی.
ہماری الاستیاب پڑھیں، اسد الغابہ پڑھیں، طبقات ابن سعد پڑھیں، فضائل صحابہ پڑھیں، ابن جریر طبری کو پڑھیں، ابن خلدون کو پڑھیں، ابن حشام کو پڑھیں، کوئی کتاب لے آئیں کھول کے میرے سامنے البدایہ والنہایہ، پوری شخصیات کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے خاندان کا نام، کب پیدا ہوا، کب کلمہ پڑھا، اس کی امی اور ابو کی شادی سے پہلے امی اور ابو کا پہلے رشتہ کیا تھا، ہوئے 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 خاصا جی گلے ہم آگے بس ختم، ہر چیز لکھی ہے۔ میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں 5 سے 6 ہزار لوگوں کے نا پورا شجرہ لکھا ہوا ہے، پورا۔ آپ ایسا کر رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ دہر کی آیت نمبر 24، اس کو اٹھائیں، اس کو اٹھائیں، ایک ایک بندے پہ رکھ کے چیک کریں۔ حضرت بلال پہ رکھ لیں، چلو مولوی صاحب کو تکلیف نہ ہو، حضرت بلال پہ رکھ لیں، حضرت جابر پہ رکھیں، حضرت عمار پہ رکھیں، ایک ایک بندے پہ رکھیں، چیک کرے۔ مولوی تو چیک کرتا کرتا مر جائے گا، مٹ جائے گا، قبروں میں چلا جائے گا، تجھے ان شرائط کے مطابق 14 کے علاوہ کوئی 15واں نظر نہیں آئے گا۔ اور یہاں بات ہے، آخری لائن، یہاں بات ہے جوادی صاحب بیٹھے ہوئے، یہاں اللہ نے بات کی ایبسلوٹ، مطلق نہیں سمجھ آئی کہ مطلق پتہ نہیں کی شاید کہہ گئے علامہ صاحب، میں سادہ کرتا ہوں، یعنی کوئی ساتھ اضافت نہیں لگائی۔ مثلا فرض کریں اللہ یہ کہتا کہ حبیب جب آپ نے بعثت کا اعلان نہیں کیا تھا، کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے گناہ بھی کر لیے، کفر بھی کر لیا، آپ نے اعلان جو نہیں کیا تھا، جب آپ نے اعلان کیا انہوں نے کفر بھی چھوڑ دیا، گناہ بھی چھوڑ دیے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ انہوں نے گناہ کیا یا کفر کیا اعلان نبوت سے پہلے، وہ چونکہ پہلے تھا وہ معاف ہے، تو لہٰذا ان کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ نے بات کی ایبسلوٹ، اللہ نے کہا جو اعلان نبوت سے پہلے بھی گناہ کر چکے ہوں، کفر میں زندگی گزار چکے ہوں، حضرت جی اللہ کہتا ہے ان کی اطاعت نہیں ہوتی، تو ان کو امام بنا بیٹھا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے نہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی لات منات کے آگے پڑے رہے۔